نماز جمعہ چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں، میرے محترم ناظرین کرام، شاید آپ کو یاد ہو پچھلی نشست میں ہماری ملاقات آپ سے جب ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 وقتہ نمازیں جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہیں، یہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے، اور اس کو عمدن چھوڑنا، اس کا تارک بننا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ آج میں اس نشست میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جمعہ کی نماز کی امپورٹنس کیا ہے، اس کو چھوڑنے کا اور چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، شریعت میں اس کے سلسلے میں کیا وعید آئی ہے۔ میرے دوستو، صلاۃ جمعہ جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہفتے کی عید ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہفتے میں ایک بار جو آتا ہے، یہ مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے ایک جگہ پر۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جامع مسجد میں جا کر ملتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ شریعت کے مطابق یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اس جمعہ کی خصوصیت بھی ہے، اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جمعہ کا ذکر فرمایا اور آپ نے کہا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالی شیئا الا اعطاه ایاه۔ کوئی بھی مسلمان بندہ جو جمعہ کے دن کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور وہ دعا کر رہا ہو تو اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر وہ اس کو پالے تو جو بھی دعا وہ اللہ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اسے نواز دے گا۔ یہ جمعہ کی خصوصیت ہے۔ جمعہ کس پر فرض ہے؟ شاید یہ سوال بھی آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو۔ ابو داؤد اور دارقطنی کی صحیح روایت کے مطابق جمعہ عورت، اسی طرح مسافر، اسی طرح ایک معذور انسان جو چلنے پھرنے سے مجبور ہو، زر خرید غلام اور اسی طرح سے بچے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ ہر عاقل اور بالغ انسان پر فرض ہے۔ اسے جمعہ کی نماز میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کا تارک بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اور رسول کی زبان سے سنائی جانے والی وعید کا وہ مستحق ہوگا۔ جمعہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی نام سے ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ چنانچہ آپ سورۃ الجمعہ سورت نمبر 62، اس کو عام طور پر امامان صلاۃ سے، ائمہ کرام سے سنتے رہتے ہیں جو لوگ نماز کی امامت کراتے ہیں، یا یوں ہی آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو سورہ جمعہ پڑھنے کا وقت ملتا ہوگا، آپ کی نظر سورہ جمعہ سے گزرتی ہوگی۔ پوری ایک سورت ہی جمعہ کے نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اتار دی، جس کا نمبر ہے 62۔ اس کے کچھ احکام اللہ رب العالمین جمعہ کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، آیت نمبر 5 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اپنا خرید و فروخت بند کر دو، چھوڑ دو، اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اپنی خرید و فروخت کو، اپنے دکان کو بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو مسجدوں کی طرف۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ مفسرین کرام نے اور علماء امت نے اس حکم الہی کے بموجب اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد لوگوں کا خرید و فروخت کے لیے بازار میں جانا یا اپنی دکانوں پہ کاروبار کرتے رہنا یہ حرام ہے۔ جمعہ کے وقت اذان ہوتی ہی لوگوں کو خرید و فروخت کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے، اور وہ لوگ جو دکاندار ہیں انہیں اپنی دکان بند کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا بالکل واضح سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے تو تم دوڑ پڑو مسجد کی طرف،
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے خرید و فروخت کے سلسلے کو بند کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس کو چھوڑنا عمدن یوں ہی اس کو نظر انداز کر دینا یہ ایک بڑا گناہ قرار پائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو ہمارا خالق ہے اور جس کے ہم مخلوق ہیں، جو ہمارا معبود ہے اور جس کی ہم سب عبادت کرنے والے ہیں۔ سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جمہور علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، لینا دینا یعنی بیچنا اور خریدنا اور اس طرح کاروبار کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ ہم نے اس آیت کریمہ کی عملی تطبیق سعودی عرب میں دیکھی۔ ایک وقت تھا کہ زمانے طالب علمی میں ہم سنتے تھے سعودی عرب میں اذان کے بعد دکانوں کا شٹر بند ہو جایا کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ایک وقت آیا کہ آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، اور نہ صرف یہ کہ نماز جمعہ کے وقت بلکہ ہماری ان آنکھوں نے دیکھا کہ ہر 5 وقتہ نماز کے وقت جب بھی اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی وہاں کے دکاندار، مدینہ منورہ ہو یا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کا شہر مکہ ہو، لوگ جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی دکانوں میں مصروف ہوتے ہیں، اذان ہونے کے بعد وہ اپنے کاروبار کو بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکانوں کا شٹر گرنے لگتا ہے، اور اس طرح سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ کا ایک صحیح منظر وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ جمعہ کی روشنی میں اس کی اہمیت یہ واضح ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز بہت اہم ہے، اسے عمدن چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ بلکہ نماز جمعہ کو چھوڑنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں یہ وعید فرمائی ہے، یہ وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو سیل کر دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، اور نہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں اور ان پر آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ وعید سناتے ہیں، میرے جی میں آتا ہے کہ میں ان کے گھروں پر جاؤں اور ان میں آگ لگا دوں کہ وہ نماز جمعہ سے پیچھے رہ رہے ہیں، کہ وہ نماز جمعہ کو چھوڑ دے رہے ہیں، اسے نہیں پڑھتے۔ تو میرے دوستو، نماز جمعہ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے جو ہفتے کی عید ہے، ہم میں سے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس نشست میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے جس طرح نماز پنجگانہ کی تاکید کی گئی ہے اسے پڑھیے، اس کا چھوڑنا کفر ہے۔ جس طرح نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اسے عمدن چھوڑنے پر اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر غافلوں میں سے ہو جاؤ گے، ایسے ہی تاکید اس بات کی بھی موجود ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نمازیں پڑھیے لیکن جماعت کا اہتمام کیجیے، جماعت سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر اکیلے اور تنہا نماز پڑھنے کی عادت مت ڈالیے۔ چنانچہ ایک روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں منقول ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں، لقد هممت ان آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم۔
جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرے جی میں آتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو حکم دوں اور وہ سوکھی لکڑیاں جمع کر لیں، پھر میں ان کو لے کر کے جاؤں ان لوگوں کے گھروں پر جو نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، وَلَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی سبب کے جو معقول ہو، اس کے بغیر وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں جاؤں اور ان سوکھی لکڑیوں کو ان کے گھروں میں جلا کر آگ لگا دوں، فَأُحْرِقْهَا عَلَيْهِمْ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے جا کر کے آگ لگاؤں، بلکہ اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں اکیلے یکا وطن ہے، مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان گھروں میں عورتیں، بچے اور بوڑھے معذور لوگ نہ ہوتے تو میں آگ لگا دیتا، لیکن بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے اور معذوروں کی وجہ سے میں ایسا کرنے سے باز رہا۔ ناظرین کرام، نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنے والوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر بچے، معذور اور عورتیں نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں پر آگ لگا دیتا، کتنی عظیم وعید ہے، کتنی عظیم تنبیہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت ایک ایسی اہم چیز ہے جس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ البتہ اس موقع پر میں ایک بات آپ کو یاد دلاؤں جس کی بابت بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ہیں اور نہ جانتے ہوئے غیر شعوری طور پر لوگوں کو کریٹیسائز کیا کرتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر 5 وقت نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جہاں پر کوئی مسجد جیسی عمارت نہ ہو، لیکن کچھ لوگ جمع ہوتے ہوں، اذان ہوتی ہو اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں، تو یہ ان کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا بلکہ مصلی اس کو کہا جائے گا۔ جیسے کوئی کمپنی ہے جس میں بہت سارے مسلم ملازمین کام کرتے ہوں، اگر اس کمپنی کا ذمہ دار کوئی ایسا حال خاص کر دے کہ ٹھیک ہے ہمارے کمپنی کے مسلم ملازمین، ہمارے کمپنی کے مسلم نوکر چاکر جو ہیں، جو ذمہ داران ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ نماز کے وقت اپنی نمازیں اس حال میں ادا کر لیا کریں، اگرچہ وہاں پر 5 وقت کی وہاں لوگ نماز نہ ادا کرتے ہوں بلکہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ میں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، اس وقت وہاں رہتے ہوں اور نماز ادا کرتے ہوں، تو بالکل ان کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ وہاں اذان دیں، مؤذن ہو، اور اسی طرح ان کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی انسان ہو معقول، تو اس طرح سے وہ وہاں جماعت بنا سکتے ہیں، نماز پڑھی جا سکتی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ مجھے یاد ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر جہاں میں نے اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کی ہے اور الحمدللہ 4 سال رہنے کا موقع ملا ہے، مسجد نبوی کا فیض بھی ہمیں حاصل رہا۔ مدینہ یونیورسٹی کی بہت ساری فیکلٹیاں ہیں، کوئی کلیۃ القرآن ہے، فیکلٹی آف قرآن، کوئی فیکلٹی آف حدیث، اسی طرح فیکلٹی آف لغہ، فیکلٹی آف شریعہ، فیکلٹی آف دعوہ، اور ہر ایک فیکلٹی دوسرے سے کافی دوری پر ہے، اور جامع مسجد اور زیادہ دوری پر ہے، لیکن جب ٹائم پڑھائی کا ہوتا ہے، جب تک کلاسز ہوتی ہیں، طلبہ وہاں رہتے ہیں، اور ہر فیکلٹی میں ایک حال ایسا خاص رکھا گیا ہے جہاں پر طلبہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں صرف اس حال میں ایک نماز ادا ہوتی ہے، لیکن اذان دی جاتی ہے اور وہاں امامت کے لیے ایک انسان مقرر ہے جو امامت کراتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے اس نماز کو ادا کرتے ہیں اس مصلی میں۔ اگرچہ وہ مسجد نہیں ہے، 5 وقتہ نمازیں اس میں نہیں ہوتی، صرف طلبہ جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہی اسٹوڈنٹس وہاں حاضر ہو کر صرف ایک وقت نماز ظہر ادا کرتے ہیں، لیکن اذان دی جاتی ہے، وہاں جماعت بنائی جاتی ہے اور لوگ اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ البتہ عام اوقات میں طلبہ جب چھٹی پہ ہوتے ہیں یا ان کے فرصت کا وقت ہوتا ہے عصر کے بعد،
وہ مسجد نبوی میں جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں، یا مدینہ یونیورسٹی کی جامع مسجد جو تھوڑی دوری پر ہے وہاں چل کر جاتے اور اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ البتہ دراسے کے وقت جب تعلیم چل رہی ہو تو ہر ایک اپنی فیکلٹی کے اندر جو مصلی ہے، جو ہال خاص کیا گیا ہے، اس میں وہ اذان دے کر اور وہاں امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ یہ بھی بتانا مناسب ہوگا کہ نماز باجماعت سے کچھ لوگوں کو چھوٹ ہے، کوئی عذر ہے ان کے ساتھ، تو کچھ لوگ ہیں کچھ عذر کی بنا پر وہ نماز باجماعت سے پیچھے رہ سکتے ہیں، جس میں سب سے اہم عذر یہ ہے کہ آدمی کو ایسی بیماری لاحق ہو کہ وہ چل پھر کر نہ جا سکتا ہو مسجد، تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے بیڈ پر اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر لیٹ کر جس طرح بھی چاہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو معذور ہے، کسی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اگر وہ نہیں جا سکتا ہے وہاں پر اور کوئی اس کو لے جانے والا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی ضرورت کا بھی خیال کیا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح وہ آدمی بھی نماز باجماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے جس کا راستہ پرامن نہ ہو اور وہ راستے میں خطرات محسوس کر رہا ہو مسجد تک پہنچنے میں، تو اس کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، لیکن اسے یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں اپنا گھر اس بستی میں جا کر بساؤں جو پرامن ہے، تاکہ میں مسجد تک بآسانی اور سکون و اطمینان کے ساتھ پہنچ سکوں۔ اسی طرح نماز باجماعت سے پیچھے رہنے کا ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سخت بارش ہو رہی ہو، اگر ایسی زوردار بارش ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اذان دی جا چکی ہے، آپ کا وہاں تک جانا مناسب اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں سخت بارش کی وجہ سے، تو بالکل شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں جو عذر معقول کی حیثیت رکھتی ہیں، آپ جماعت سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کھانا حاضر ہو چکا ہے، آپ دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے، اذان دی گئی، آپ کے کانوں میں پڑی، لیکن اب کھانا حاضر ہو چکا ہے اور آپ کی بھوک کا تقاضا ہے کہ آپ اسے مٹائیں، یہاں پر آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ اپنا کھانا تناول فرمائیے، کھانا پہلے کھا لیجئے، آپ اپنے پیٹ کو بھی منا لیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں حاضر ہوں اور آپ کا من، آپ کا دل آپ کے دسترخوان پر لگا ہوا ہو، مختلف قسم کے کھانے، ڈشیں سجائی گئی لیکن میں کھا نہیں سکا۔ اس لیے کھانے کی موجودگی میں آپ کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لیں، اپنی بھوک مٹا لیں اور پھر جا کر کے آپ نماز پڑھیں، اگرچہ آپ کی جماعت چھوٹ جائے۔ کوشش یہی رہنی چاہیے کہ جماعت آپ کی نہ چھوٹے، پھر بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت آ پڑی، نماز کے لیے جانا ہے اس کو، لیکن لوز موشن ہے یا اور ایسی کوئی وجہ ہے کہ انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی، تو ضروری ہے کہ پہلے وہ انسان اپنی ضرورت پوری کر لے، پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد وہ نماز کے لیے جائے، تاکہ اس کی نماز میں خشوع خضوع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پیشاب لگی ہوئی ہے، اسے پاخانے کی حاجت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بس جماعت کے لیے جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے جماعت تو اسے مل گئی لیکن خشوع خضوع کہاں رہا؟ گویا کہ ٹوائلٹ میں اس کا من لگا ہوا ہے، کب میں فارغ ہوں اور بھاگ کر کے میں وہاں جاؤں اپنی ضرورت پوری کروں۔ اس لیے شریعت نے اس موقع پر بھی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی ضرورت قضاء حاجت کر لیجئے، پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائیے، اگرچہ کہ آپ کی جماعت کسی وجہ سے چھوٹ جائے، آپ کو دیر لگ جائے، اس سے شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو عذر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی اگر جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے دامن عفو میں اسے جگہ دے گا اور اس سے درگزر فرمائے گا۔ جماعت کے سلسلے میں کہ وہ کتنا اہم ہے، اس کا اہتمام کس قدر اہم ہے، میں ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں جو صحیح مسلم اور ابو داؤد دونوں میں منقول ہے، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے جو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں ایک نابینا صحابی ہوں اور میرے گھر میں کوئی ایسا ریگولر انسان بھی نہیں ہے جو مجھے ٹیکا کر میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد لائے اور مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے جماعت کے ساتھ، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول
نے پہلی بار میں جواب دے دیا، ہاں جاؤ پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب جانے لگے تو آپ نے بلایا، کہا عبداللہ ابن ام مکتوم یہاں آؤ۔ وہ پھر واپس آئے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں سنتا ہوں اذان، منادی کی ندا میرے کانوں میں پڑتی ہے۔ تب آپ نے فرمایا پھر جماعت میں حاضر ہونا ضروری، مسجد آؤ، یہاں آ کر نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مدینے کے راستے بہت ہی پرخار ہیں، کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے یہ، اور کوئی ایسا مداوم انسان بھی میرے ساتھ نہیں ہے جو برابر ہر وقت میرے ساتھ رہے اور مجھے لے کر کے مسجد آئے اور لے جائے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مسجد میں آپ کو حاضر ہونا ہے، یہاں آ کر جماعت سے نماز پڑھو۔ آپ اذان سنتے ہو، اس لیے آپ کو بہرحال یہاں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے، ایک نابینا صحابی رسول جن کے پاس کوئی ایسا لڑکا بھی نہیں تھا جو ان کو ٹیکا کر اور مسجد لے جاتا، ان کو راہ بتاتا اور واپس لاتا، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا اگر تم اذان سنتے ہو، اس کی ندا تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں، چاہے ہم مصلی میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں یا مسجد میں آ کر، ہر حال میں ہمیں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے غفلت برتنے والوں کو شریعت کی جو وارننگ ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہم اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ، ابھی تک ہم نے جو کچھ نماز چھوڑنے کے تعلق سے بیان کیا، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ فرض ہونے کے باوجود اسے ادا نہیں کر رہا تو اس کا کیا حکم ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔